وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے بعد نمبر آتا ہے رسول اللہ کا۔ تو آج ہم لوگ رسول کے بارے میں پڑھیں گے اور نبی کے بارے میں پڑھیں گے کہ رسول کون ہوتے ہیں، اس دنیا میں رسول کے آنے کا مقصد کیا ہے، نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، یہ سب پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے پڑھنا ہے کہ رسول ہوتے کون ہیں، نبی ہوتے کون ہیں۔ سب سے پہلے اس دنیا میں اللہ نے نبی کو بھیجا اور اس نبی کا نام حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور ان کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے، یعنی تمام انسانوں کا باپ، ٹھیک ہے۔ وہ سب سے پہلے انسان بھی ہوئے اور وہ سب سے پہلے نبی بھی ہوئے۔ تو سب سے پہلے یہ لکھو کہ نبی ہوتے کون ہیں، نبی کون ہوتے ہیں، یہ سوال ہے۔ اس کا جواب ہے نبی اللہ کے اس بندے کو کہتے ہیں جسے اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہو مگر انہیں کوئی کتاب یا شریعت نہ دی گئی ہو، اس کو کہتے ہیں نبی۔ اب رسول کے بارے میں پڑھو، اس کے بعد تم لوگوں کو نبی کے بارے میں اچھے سے پتہ چل جائے گا کہ نبی کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں اور دونوں میں کیا فرق ہے۔ رسول کون ہوتے ہیں، یہ سوال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب ہے کہ رسول اللہ کے اس برگزیدہ بندہ کو کہتے ہیں جنہیں اللہ نے لوگوں کی ہدایت یعنی رہنمائی کے لیے بھیجا ہو اور انہیں نئی شریعت اور نئی کتاب بھی دی گئی ہو۔ نبی کے بارے میں لکھا اور رسول کے بارے میں لکھا، دونوں کی تعریف کو لکھتے اور پڑھتے ہوئے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ نبی کون ہوتے ہیں اور رسول کون ہوتے ہیں، یعنی دونوں میں کیا فرق ہے۔ دیکھو، اس دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے جس انسان کو پیدا کیا ان کا نام اللہ نے آدم رکھا اور ان کو سب سے پہلے نبوت کے عہدے پر فائز کیا، یعنی سب سے پہلے انسان بھی وہ اور سب سے پہلے نبی بھی وہ۔ اس وقت کوئی اتنی برائی نہیں تھی، تو اس لیے اللہ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تھا اور اس دنیا میں بھیجا تھا، پھر یہاں جب اللہ نے ان کی بے شمار اولاد کو پیدا کیا، اس میں جو بہت ساری برائیاں ہوتی تھیں ان کو وہ سمجھاتے تھے۔ نبی کا کام کیا تھا کہ لوگوں کو صحیح راستے پر چلانا، یعنی اللہ نے جو صحیح راستہ منتخب کیا ہے، چنا ہے لوگوں کے لیے، اس راستے پر لوگوں کو لے جانا، یہ نبی کا کام تھا۔ لیکن اس کے لیے کوئی نیا فرمان نہیں تھا کہ کس طریقے سے کیسے، بس اللہ بتا دیتا تھا وحی کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد وہ لوگوں کو اس راستے پر سمجھا بجھا کر چلتے تھے۔ کوئی نئی شریعت، کوئی نیا قانون، کوئی نئی کتاب نبی کو نہیں ملتی تھی، بلکہ رسول کو جو کتاب پہلے مل چکی ہوتی تھی اسی کتاب کے ذریعے، اسی شریعت کے ذریعے نبی کیا کرتے تھے، لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے۔ مقصد کیا تھا سب کا؟ سب کا مقصد تھا سیدھے راستے کی رہنمائی کرنا، مقصد سب کا ایک تھا۔ اس کو کہتے ہیں کہ عموم، مقصد میں عموم، یعنی سب کا مقصد عام تھا، ایک ہی تھا، اللہ کی رضامندی، اللہ کے راستے کی رہنمائی، اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو لے جانا، ٹھیک ہے۔ کسی کا مقصد اس سے الگ نہیں تھا، لیکن طریقہ تھوڑا تھوڑا الگ تھا، طریقہ تھوڑا تھوڑا الگ تھا۔ جیسے پچھلے نبیوں کی شریعت میں یہ 5 وقت کی نماز اس طرح پابندی سے ایسی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے نبی آخر الزماں کی شریعت میں 5 وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض قرار دی گئی، 30 یا 29 دنوں کا روزہ مسلمانوں پر فرض قرار پایا، یہ اس طرح کا سسٹم پہلے نہیں تھا۔ لیکن مقصد سب کا کیا تھا؟ سب نے ایک ہی کلمے کی دعوت دی، اے لوگو، اس اللہ کی طرف آ جاؤ جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اس اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پوری نعمتیں بخشی۔ تو سب کی دعوت یہی تھی، ایک ہی دعوت تھی کہ اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے۔
لیکن کسی کو شریعت ملی تو وہ, کسی کو کتاب ملی تو وہ رسول کہلائے, کسی کو کتاب اور شریعت نہیں ملی تو وہ نبی کہلائے. مگر دونوں اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں. نبی بھی اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں اور رسول بھی اللہ کے برگزیدہ بندہ ہیں. ابھی اس کو ایسا ہی سمجھو جیسے کہ ابھی موبائل فون آ رہا ہے, اینڈرائڈ موبائل, کیمرہ سیٹ, ٹھیک ہے. تو کسی بھی کمپنی کا تم لے لو, جیسے کہ ریڈمی ہے, ریئلمی ہے, اوپو ہے, ویوو ہے, سیمسنگ ہے, اس میں گلیکسی 1, گلیکسی 2, گلیکسی 3, گلیکسی 4, گلیکسی 5, اسی طرح ریڈمی 1, ریڈمی 2, ریڈمی 3, ریڈمی 4, یعنی کہ الگ الگ ورژن کا دھیرے دھیرے لانچ کرتی گئی کمپنی اور موبائل میں اضافہ ہوتا گیا. مقصد کیا ہے سب کا؟ جو بیسک مقصد ہے یعنی بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے بات کرنا, ٹھیک ہے, میسج کرنا, یہی نا بنیادی مقصد. لیکن اس میں الگ سی سہولت دے دی گئی کہ آپ کیمرہ سے فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں, آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ آڈیو بھی سن سکتے ہیں. تو بنیادی مقصد ہر موبائل کے اندر شروع سے لے کر ابھی تک کے موبائل میں بنیادی مقصد موجود ہے کہ بات کرنا, میسج کرنا, یہ بنیادی مقصد تھا. اس کے بعد آ گیا آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں, اس میں آپ فوٹو بھی کھینچ سکتے ہیں, اس سے آپ اور بھی دوسرے کام کر سکتے ہیں. اس میں انٹرنیٹ کا زمانہ آیا, پھر اس کے بعد انٹرنیٹ نے تہلکہ مچایا. اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ ودیش میں کوئی ہے تو چٹھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, ویڈیو کالنگ کیجئے, آپ کے پریوار والوں سے بات ہو جائے گی. تو یہ جو نیا ورژن آیا ہے, نئی چیزیں آئی ہیں, کیوں؟ تاکہ لوگوں کو سہولتیں ملیں, لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ نے جب دنیا پیدا کیا اس وقت کے لوگوں کی سہولتیں کچھ اور تھیں. ان کو زیادہ سہولت کی ضرورت نہیں تھی, بس اتنی ہی سہولت ان کو ملتی تھی جتنے سہولت کی ان کو ضرورت تھی. دنیا آگے بڑھی دھیرے دھیرے یہاں تک کہ ہمارا زمانہ آیا, 21ویں صدی آئی. تو اس پیریڈ میں, اس درمیان کئی سارے نبی آئے. کسی نبی نے آ کر کہا کہ آپ یہ کیجئے, یہ مت کیجئے, آپ یہ کیجئے, یہ مت کیجئے. کسی نبی نے کوئی دوسرا حکم سنایا, کسی نبی نے کوئی دوسرا حکم سنایا. تو کسی نبی نے اپنی امت کو کوئی اور پیغام سنایا, کسی نبی نے کوئی اور پیغام سنایا. پیغام سنانے کا طریقہ الگ الگ تھا. مقصد کیا تھا؟ کہ اللہ کی طرف لوگ آ جائیں. پھر اس کے بعد ہمارے نبی آئے اور ان کے آنے کے بعد اللہ نے نبوت اور رسالت کے دروازے کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا کہ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. قیامت تک اسی نبی کی شریعت چلے گی, قرآن ہی کا حکم چلے گا, قرآن ہی قانون ہوگا. یہ قیامت تک کے لیے ہو گیا فکس. کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ جب اس سے پہلے کے انبیاء کی امت میں بدلاؤ آتے رہتے تھے تو اس امت میں آ کر کیوں دروازہ بند ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے قرآن اور احادیث کے اندر وہ تمام سہولتیں, وہ تمام فرمان, وہ تمام باتیں ذکر کر دیں جو اس وقت سے لے کر قیامت تک لوگوں کے کام آنے والی ہیں. تو جب اللہ نے ساری فیسلٹی اس نبی کی شریعت اور قرآن احادیث میں رکھ دیا تو اب الگ سے کوئی تبدیلی کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. تو اللہ نے نبی اور رسول کو کیوں بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. پھر نبی اور رسول میں کیا فرق ہوا؟ نبی کو کتاب اور الگ سے کوئی شریعت نہیں ملتی تھی, رسول کو کتاب اور الگ سے کوئی شریعت ملتی تھی. انبیاء کی تعداد یعنی نبیوں کی تعداد رسولوں کی تعداد کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے, رسولوں کی تعداد بہت کم ہے. تو ابھی جو یہ سبق چل رہا ہے نبی اور رسول, اس پر مزید آگے سبق چلتا رہے گا, ٹھیک ہے. ابھی جتنا بتایا گیا ہے اس کو یاد کر کے لانا ہے, ٹھیک ہے. جو تم لوگوں نے لکھا نبی اور رسول کی تعریف جو لکھی اس کو خاص طور سے یاد کر کے لانا ہے, ٹھیک ہے. چلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.